کہ اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں، پیغمبر کی بات میں غلطی اور راویوں کی روایت میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر قرآن کا اصول سامنے آئے، قرآن کا، اور اس کے مقابلے میں روایت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا کہ کتاب اللہ کی بات اوپر ہے. مثلا ایک مسئلہ چلتا، کسی نے پوچھا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی. ہم جب آمین کہتے ہیں تو یہ آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی؟ ہم سے بھی کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آمین ہے کیا، تجھے پتہ ہے؟ کہنے یہ تو مجھے پتہ نہیں. میں نے کہا بندہ خدا تو نے ایک سوال کیا ہے کہ آمین اونچا کہنا چاہیے یا نہ. تو نے یہ سوال کیا تو یہ آمین should be based on jahar or ikhfa, should be expressed in a loud voice or otherwise. تو میں نے کہا تو بتا آمین ہے کیا؟ کہنے لگا یہ تو مجھے پتا نہیں. تو میں نے کہا جس نے تمہیں سکھایا، ہمیں پتا ہے کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر ایسی باتیں سکھاتے ہیں مسلمانوں کے امن کو اور ان کے ایگریمنٹ کو، ان کے اتحاد کو خراب کرنے کے لیے. ہر شہر اور ہر بستی میں دو چار آ کر کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جس نے تمہیں یہ بات سکھائی اس سے جا کر پوچھو کہ آمین ہے کیا. جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جا کر پوچھوں. تو جب جا کر اس نے پوچھا وہ کہنے لگا یہ مجھے بھی پتا نہیں. اور تمہارے علم کا تو یہ حال ہے کہ تمہیں بھی پتا نہیں اور شور شرم کہاں سے کہاں تک. میں اب آپ سے بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ آمین کیا ہے تو آپ کو تو جواب آنا چاہیے یا نہیں؟ یہ میرے پاس صحیح بخاری کی جلد اول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد نام عطا ابن ابی رباح، وہ کہتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں قال عطا، ہمارے استاد الاستاد عطا نے بتایا آمین دعا، آمین دعا ہے، آمین دعا. اب صحیح امام بخاری کا فیصلہ یا ان کے استاد الاستاد کا فیصلہ؟ اور یہ اکابر تابعین میں سے ہیں. یہ امام عطا، وہ کہتے ہیں آمین کا سٹیٹس سمجھو دعا، یہ دعا. یہ بات یاد رہی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، کہتے ہیں آؤ قرآن سے پوچھو کہ دعا شوڈ بی ایکسپریس ان جہر اور ان اخفا. تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا جب کرو تو آہستہ. اب قرآن کا فیصلہ ایک طرف، قرآن کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چمٹ جاتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ، قرآن نے کہا کہ دعا آہستہ اور امام بخاری نے کہا کہ آمین دعا ہے. اب وہ روایتوں کو چھوڑ دیں گے. اب بتائیے کہ امام ابو حنیفہ نے آمین کے مسئلے میں قیاس کیا یا قرآن سے تمسک کیا؟ ہاں، ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ تعلیماً دعا اونچی کی جا سکتی ہے. مثلا نماز ابھی امام صاحب نے پڑھائی، اس کے بعد دیکھا کہ جو پچھلے ہیں ان کو دعائیں یاد نہیں، تو وہ ذرا اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں تو اس میں نیت کرنی چاہیے تعلیماً. اگر تعلیماً نہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں.
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا آہستہ. تو جب آہستہ ہے تو تم امام کیوں اونچا پڑھتے ہو؟ تو اماموں کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ ہم تعلیمن کرنا جائز ہے. تو اگر تعلیمن کرنا جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دعائیں سکھائیں تو اگر آپ نے بھی کبھی تعلیمن آمین بھی اونچی کہہ دی تو حافظ ابی بشر دولابی اپنی کتاب میں صراحت سے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی کہی لیکن تعلیمن تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس مقام پر کہنی ہے کیا کہنی ہے. اب روایت تو آ جائے گی حدیث میں کہ آپ نے آمین اونچی کہی، لیکن یہ کام فقہا کا دیکھنا ہے کہ یہ مسئلے کے طور پر کہی یا تعلیمن کہی. وہ ساری حدیثیں جن میں بلند آواز سے ذکر ہے وہ ایکسپٹڈ ہے، تسلیم، لیکن ان کی تشریح وہ ہوگی کہ وہ ضرورت کے مطابق تھی. اب سوال ہے کہ اس پر کیا کوئی قیاس ہے؟ اور ہاں، زہر کی نماز اور عصر کی نماز میں امام اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ؟ یہاں اونچا. میں نے کہا یہ لیڈ نہ لے گئے ہوں. امام اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ؟ آہستہ. اب کیسے پتا چلے کہ حضور کی سنت کیا تھی؟ زہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے تو حضور کی سنت کیا تھی؟ یہ کس طرح پتا چلے؟ تو صحیح بخاری میں اور مسلم میں روایات ملتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمعنا آیۃ من القرآن احیانا، حضور کبھی کبھی ایک آیت اونچا پڑھ دیتے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کی سنت یہ ہے. اب اگر زہر اور عصر کی نماز میں حضور سے کوئی ایک آیت اونچا پڑھنا ملے تو کیا کوئی عالم ہے جو کہے کہ زہر بھی اونچی عصر بھی اونچی؟ نہیں، حدیث میں ہے، حدیث میں ہے. تو کہا جائے گا بھئی حدیث کا معنی یہ ترجمے سے معلوم نہیں ہوتا، حدیث وہی لوگ جانتے ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہوں. حدیث کا معنی یہ ترجمہ پڑھنے والے جانتے ہیں یا فقہا؟ فقہا. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی میں یہ مولانا یہ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ یہ حدیث سیاستہ کی کتاب ہے. اس میں اس حدیث کی کتاب میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، کہ جو فقہا ہیں حدیث کے معنی سمجھنے میں وہی زیادہ علم رکھتے ہیں. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے دوائی تیری. یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کی کتاب میں ہے کہ فقہ والے جو ہیں وہی حدیث کی مراد زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ اگر آپ کو ملے کہ یہ حدیث سے تکرار ہے تو پھر فقہ والوں سے آ کر پوچھو. یہی طریقہ ہے جو محدثین بتا چکے اور اسی کی آواز امام ترمذی لگا چکے.